صرف کھچڑا بنانے سے آپ سچے حسینی نہیں ہو سکتے، صرف جھنڈا لگانے سے آپ حسینی نہیں بن جائیں گے۔ صرف انسان اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ ہم یزیدی ہیں کہ حسینی ہیں۔ ہم سینکڑوں برائیاں کرتے ہیں تو یہ تو حسین پاک کے اندر کوئی بھی صفت نہیں تھی، تو جو برائی یزید کے اندر تھی وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ یزیدیوں کا نام و نشان کس انداز میں مٹا، دنیا دیکھ لی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذکر امام حسین کیے بھی ہوں گے، سنے بھی ہوں گے۔ امام عالی مقام حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام پہ بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے اسلام کی عظمت کے خاطر، شریعت کی تحفظ کے خاطر اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیے۔ اس حسین اعظم کا ذکر پوری دنیا میں لوگ کرتے ہیں اور کرتے چلے آ رہے ہیں، کیونکہ جو مرتبہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ملا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ اور قرآن شہیدوں کے بارے میں کہتا ہے کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہے۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بارے میں سبوں کو پتہ تھا، سارے لوگ جانتے تھے، کیونکہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس دن آپ کی ولادت ہوئی، جس دن آپ پیدا ہوئے، اسی روز سے آپ کی شہادت کا بھی چرچا ہونے لگا تھا۔ حضرت ام الفضل حضور کی چچی فرماتی ہے کہ میں نے دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی گود میں امام حسین کو ایک کپڑے میں لپیٹ کر دیا گیا، آپ امام حسین کی پیشانی کو بوسہ دے ہی رہے تھے، اتنے میں آپ کی آنکھیں اشکبار ہو گئی۔ انہوں نے پوچھا، حضرت فاطمہ زہرا نے بھی پوچھا، یا رسول اللہ نواسہ پیدا ہوا ہے تو یہ تو خوشی کا وقت ہے، آپ رو رہی ہیں؟ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہاں خوشی تو ہے، مگر فرشتے نے آ کر کے مجھے بتایا کہ آپ کی گود میں جو آپ کا نواسہ ہے، کربلا کے میدان میں آپ کی امت کے کچھ لوگ اس نواسے کو شہید کر دیں گے۔ یہ بات پورے شہر مدینہ میں پھیل گئی اور سارے لوگ جان چکے تھے کہ امام حسین شہید کر دیے جائیں گے، مگر تاریخ میں یہ بات کبھی نہیں ملے گی کہ کسی نے بھی امام حسین کے لیے یہ کہا ہو، یہ دعا کی ہو کہ یہ بچ جائے۔ آج جو کچھ لوگ سوال کرتے ہیں کہ نبی مالک و مختار ہیں تو اپنے نواسے کو کیوں نہیں بچائے، امام حسین خود نواسائی رسول ہے تو وہ اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا پائے؟ چاہتے تو کیا سے کیا ہو جاتا، مگر کسی نے یہ چاہا ہی نہیں کہ امام حسین بچ جائے، کیونکہ وہ ایک اہم امتحان تھا، صبر دکھانا تھا، اور اس صبر کے ذریعے سے پوری دنیا میں ایک انقلاب برپا کرنا تھا۔ حکمت کی بات یہ تھی کہ اگر امام حسین کی شہادت نہیں ہوتی تو یزید کے ظلم و ستم پوری دنیا میں، برائیاں اس قدر عام ہو جاتی، پوری دنیا میں ظلم و ستم کے پہاڑ اس انداز میں توڑتا کہ اسلام کا نظام تہس نہس ہونے کا اندیشہ تھا۔ سب لوگ جانتے تھے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے، کیا راز چھپا ہوا ہے۔
ورنہ ایک حدیث آپ کے سامنے ایک حدیث کا مفہوم بیان کرتا ہوں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی بیوی حضرت ام سلمہ کے گھر میں آرام فرما ہیں۔ امام حسین کا بچپنا ہے، آپ کھیلتے ہوئے آتے ہیں، اپنے نانا کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی گود میں اپنے نواسے امام حسین کو بیٹھاتے ہیں۔ امام حسین کا بچپنا تھا، نانا کی گود میں بیٹھ کر کے نانا سے پیار کرتے ہیں، کبھی زلف مبارک کو پکڑتے ہیں، کبھی داڑھی مبارک میں ہاتھ ڈالتے ہیں، کبھی نانا کے رخسار پہ ہاتھ ڈالتے ہیں۔ ام سلمہ فرماتی ہے کہ نواسے کے اس پیار کو میں دیکھ رہی تھی اور نانا کے بھی پیار کو میں دیکھ رہی تھی۔ کبھی امام حسین نانا کی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی میرے آقا اپنے نواسے کی پیشانی کو چومتے تھے، کبھی آقا امام حسین کے ہونٹ مبارک کو چوم رہے تھے۔ ام سلمہ فرماتی بڑا سہانا منظر تھا، میں دیکھ رہی تھی، کبھی نواسا مسکراتے تھے، کبھی نانا مسکراتے تھے۔ ام سلمہ فرماتی اتنے میں نے کیا دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آنکھیں اشکبار ہے، آپ رونے لگے، آپ کی آنکھ سے آنسو کے قطرے ٹپکنے لگے۔ ام سلمہ عرض کرتی ہے یا رسول اللہ علیہ السلام، ابھی تو آپ دونوں مسکرا رہے تھے میرے آقا، وجہ کیا ہے کہ آپ اچانک رونے لگے، آپ کی آنکھیں اشکبار کیوں ہے؟ میرے آقا فرماتے اے ام سلمہ، دراصل بات یہ ہے کہ ابھی میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، جس نواسے کی پیشانی کو آپ چوم رہے ہیں، جس نواسے کے ہونٹ کو آپ چوم رہے ہیں یا رسول اللہ، ایک دن آپ کا یہ نواسا کربلا کے میدان میں شہید کر دیا جائے گا یا رسول اللہ، میں وہاں کی مٹی لے کر کے آیا ہوں، اگر آپ کی اجازت ہو تو وہ مٹی میں آپ کو پیش کرتا ہوں۔ ام سلمہ عرض کرتی یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا جبرائیل امین نے وہ مٹی آپ کو دیا ہے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ام سلمہ، وہ جبرائیل امین وہ کربلا کی مٹی مجھے دے کر کے گئے ہیں۔ ام سلمہ عرض کرتے یا رسول اللہ، وہ مٹی آپ مجھے عطا کریں گے، وہ مٹی آپ مجھے دیں گے؟ میرے آقا فرماتے ہیں ہاں ام سلمہ، وہ مٹی میں تمہیں ہی دوں گا اور کسی کو نہیں دوں گا۔ اور میرے آقا نے وہ کربلا کی مٹی کسی اور کو نہیں دیا، ام سلمہ کو دیا۔ یہیں سے میرے آقا کے علم غیب کو آپ دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ مصطفیٰ کو علم غیب نہیں ہے، نبی کے علم غیب کو جو لوگ نہیں مانتے ہیں، جو لوگ تسلیم نہیں کرتے، جو لوگ کہتے ہیں ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ، ذرا دیکھیں تو صحیح، میرے آقا نے وہ کربلا کی مٹی کسی اور کو نہیں دیا، حضرت ابو بکر کو نہیں دیا، عمر کو نہیں دیا، عثمان کو نہیں دیا، مولا کائنات کو نہیں دیا، خود اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کو آپ نے نہیں دیا، دوسری کسی بھی بیوی کو آپ نے نہیں دیا۔ میرے آقا نے ام سلمہ کو وہ مٹی دیا اور میرے آقا فرماتے اے ام سلمہ، یہ کربلا کی مٹی ہے، اس کو سنبھال کے رکھنا، دیکھتے رہنا، اور جب یہ مٹی خون بن جائے تو سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ فرماتی اس مٹی کو میں نے سنبھال کے رکھا، اس مٹی کو میں نے ایک شیشے میں بند کر کے سنبھال کے رکھا، اور جب میرے آقا کا وصال ہوا ام سلمہ فرماتی ہے اس مٹی کو میں بار بار دیکھتی رہتی تھی، اس مٹی کو میں بار بار نکال کر دیکھتی رہتی تھی۔ ذرا آپ میرے آقا کے علم غیب کو دیکھے، میرے آقا جان رہے تھے کہ جس دن میرا بیٹا حسین کربلا کے میدان میں شہید ہوگا، اس وقت جو ہے کوئی اور بیوی زندہ نہیں رہے گی، نہ ابو بکر رہیں گے، نہ عمر رہیں گے، نہ عثمان اس دنیا میں رہیں گے، نہ مولا کائنات رہیں گے، نہ میری بیٹی حسین کی امی حضرت فاطمہ رہے گی۔ میرے آقا ام سلمہ کو مٹی دے کر کے اپنا علم غیب بتا رہے ہیں اور یہ فرما رہے ہیں ام سلمہ اس مٹی کو دیکھتے رہنا، جب یہ مٹی خون بن جائے سمجھ جانا میرا بیٹا حسین شہید ہو گیا ہے۔ کیا مطلب کہ جب میرا بیٹا حسین کربلا میں شہید ہوگا اس وقت تک تم زندہ رہو گی۔ یہ میرے آقا اپنا علم غیب ظاہر کر رہے ہیں۔ بریلی کے تاجدار یوں ہی پکار اٹھے اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ ام سلمہ فرماتی جب میرے آقا کا وصال ہوا تو میں اس مٹی کو بار بار نکال کر دیکھتی رہتی تھی۔ ام سلمہ فرماتی 60 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہجرت کے بعد 35-40 سال کے بعد امام حسین شہید ہو رہے ہیں، 50 سال کے بعد شہید ہو رہے ہیں۔ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم
کہ وصال کے بعد 7 ہجری میں امام حسین شہید ہوئے۔ ام سلمہ فرماتی محرم الحرام کا مہینہ تھا، جمعے کا دن تھا، 10ویں تاریخ تھی، میں نے وہ کربلا کی مٹی نکال کر دیکھی تو میں نے کیا دیکھا، وہ کربلا کی مٹی جو میں نے شیشے میں بند کر کے رکھا تھا وہ مٹی خون بن گئی ہے۔ ام سلمہ فرماتی ہے میں نے اس دن کو، اس تاریخ کو یاد رکھا تو مجھے بعد میں پتہ چلا، معلوم ہوا کہ ٹھیک اسی دن وہ مٹی خون بنی تھی جس دن کربلا میں امام حسین شہید ہوئے تھے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے، یہ مکمل ایک حدیث ہے۔ اب ایک پوائنٹ کی بات آپ کے دل میں نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ ام سلمہ کے گھر میں کربلا کی مٹی ہے، شہر مدینہ میں ام سلمہ کا گھر ہے۔ کہاں شہر مدینہ اور کہاں کربلا؟ سینکڑوں کلومیٹر کی دوری ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ ہے۔ کہاں شہر مدینہ، کہاں کربلا؟ مدینہ المنورہ کہاں ہے وہ آپ بخوبی جانتے ہیں، کربلا کہاں ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ عراق کی سرزمین پہ نجف شریف میں کربلا، شہر مدینہ میں ام سلمہ کا گھر۔ اس مٹی کو کیسے معلوم ہوا؟ اس مٹی کو کس نے بتایا کہ امام حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں؟ جبکہ ایک مٹی بولتی نہیں، ایک مٹی سنتی نہیں، مٹی کے اندر جان نہیں ہوتی ہے، تو ایک مٹی کو کیسے پتا چلا؟ ایک مٹی کو آ کر کے کس نے بتا دیا؟ ایک مٹی کیسے جان گئی کہ حسین کربلا میں شہید ہو گئے ہیں؟ تو کربلا کی وہ مٹی بتا رہی ہے کہ میں جان سکتی ہوں کہ آقا حسین کب شہید ہو رہی ہے، مجھے پتا چل سکتا ہے کہ حسین کب شہید ہو رہی ہے، تو آقا حسین نہیں جان سکتے کون میرا دیوانہ ہے، کون میرا مستانہ ہے، کون میرا شہیدائی ہے۔ حسین اعظم کے دیوانو، تم اپنی خوش قسمتی پہ فخر کرو، تم یا حسین کا نعرہ لگاتے ہو، حسین کو یاد کرتے ہو، حسین کی محبت میں مجلس کا انعقاد کرتے ہو، حسین کا ذکر کرتے ہو۔ اب تمہیں کسی بھی دلیل کی ضرورت نہیں، کربلا کی وہ مٹی تمہیں آواز دے رہی ہے کہ میں مٹی ہو کر کے جان سکتی ہوں کہ حسین کب شہید ہو رہی ہے، تو وہ حسین اعظم ہو کر کے کیوں نہ جانے کون مجھے یاد کر رہا ہے، کون مجھے میرا چرچا کر رہا ہے، کون میرا ذکر کر رہا ہے۔ تبھی تو کہنے والے نے کہا ہے ارے حسین اعظم کا مرتبہ اتنا بلند و بالا ہے، کونین میں بلند ہے رتبہ حسین کا، فرش زمین سے عرش تک شہرا حسین کا، بے مثل ہے جہاں میں کنبہ حسین کا، سلطان دو جہاں ہے نانا حسین کا، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے۔ امام حسین بچپنا، امام حسین کا بچپنا ہے۔ آپ ذرا تصور کریں، امام حسین مدینے کی گلیوں میں ٹہل رہی ہے، امام حسین مدینے کے راستے میں گزر رہی ہے، حسین پاک کے کان میں 2 آواز آتی ہے۔ کبھی ایک آواز یہ آتی تھی، اے حسین تمہیں یاد ہے نا جب تو نانا کی پیٹھ پہ سوار ہوا تھا تو تیرے نانا نے تیرے خاطر سجدے کو لمبا کر دیا تھا، حسین اس واقعے کو یاد رکھنا۔ حسین فرماتے ہاں ہاں وہ بات مجھے یاد ہے، میرا بچپنا تھا، نانا کی پیٹھ پہ میں بیٹھ گیا تھا تو میرے نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، اس لیے سجدے سے سر کو نہیں اٹھایا تھا کہ میں گر جاؤں۔ دنیا کہہ رہی تھی حسین نانا کے اس سجدے کا بھرم رکھنا، حسین نانا کے سجدے کی لاج رکھنا، حسین نانا کے سجدے کا خیال رکھنا۔ حسین بچپنے میں سنتے گئے ہاں ہاں میں نانا کے سجدے کی لاج رکھوں گا۔ اور ایک آواز یہ آ رہی تھی کہ حسین تجھے یاد ہے نا تیرے نانا نے تیرے خاطر تیرے ماموں کو قربان کر دیا تھا۔ دراصل بات یہ تھی کہ ایک مرتبہ ایک گود میں آقا حسین بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ کے گود میں، اور ایک طرف مصطفیٰ کا بیٹا حضرت ابراہیم بیٹھے ہوئے تھے۔ اتنے میں فرشتے آتے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ دونوں بچے جو آپ کے پاس ہیں ان دونوں بچوں میں سے ایک کو آپ رکھیں ایک کو واپس کریں۔ یہ ذرا دیکھیں فرشتہ اختیار دے رہا ہے، فرشتہ جان رہا ہے کہ نبی کو اتنا اختیار ہے جسے چاہے رکھ سکتے ہیں جسے چاہے واپس کر سکتے ہیں، وہ مالک مختار ہے۔ کون کہتا ہے کہ مصطفیٰ کو کوئی اختیار نہیں؟ ارے پوری کائنات کا ریموٹ کنٹرول مصطفیٰ کے دست اقدس میں ہے، تبھی تو فرشتہ کہہ رہا ہے یا رسول اللہ جسے چاہے آپ رکھیں جسے چاہے آپ واپس کریں۔ میرے آقا کے بارگاہ میں جیسے ہی فرشتے نے اتنا کہا میرے آقا تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جاتے ہیں، سوچتے ہیں
اگر میں حسین کو واپس کرتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوگی، میری بیٹی فاطمہ کو بھی تکلیف ہوگی، میرے داماد حضرت علی کو بھی تکلیف ہوگی، اور اگر میں حسین کو رکھتا ہوں اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کرتا ہوں تو تکلیف تو سبوں کو ہوگی مگر زیادہ تکلیف صرف مجھے ہوگی۔ میرے آقا فرماتے ہیں فرشتوں میں حسین کو رکھتا ہوں اور اپنے بیٹے ابراہیم کو واپس کرتا ہوں۔ 3 دن کے بعد، باختلافی روایت 3 دن کے بعد آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم کا انتقال ہوتا ہے۔ دنیا کہہ رہی تھی حسین تیرے خاطر، تیرے واسطے تیرے نانا نے تیرے ماموں کو قربان کر دیا تھا، حسین ماموں کی قربانی کی لاج رکھنا، حسین ماموں کی قربانی کا بھرم رکھنا، حسین ماموں کی قربانی کا خیال رکھنا۔ بچپنے میں سنتے گئے کربلا کے میدان میں محرم الحرام کے مہینے میں جمعے کا دن تھا، 10ویں تاریخ تھی، حسین پاک نے کربلا کی دھرتی سے دنیا کو پکار کر کہا دنیا والو دیکھ لو، ایک وہ بات تمہاری نگاہوں کے سامنے ہے کہ میرے نانا نے میرے خاطر اپنے بیٹے ابراہیم کو قربان کیا تھا، آج میں نانا کی محبت میں، آج میں شریعت کے خاطر اپنے ایک بیٹے کو قربان نہیں کروں گا۔ نانا کی محبت میں میرے نانا نے میرے وجہ سے ایک بیٹے کو قربان کیا تھا، آج نانا کی محبت میں اپنے بھانجوں کو بھی قربان کر رہا ہوں، اپنے بھتیجوں کو بھی قربان کر رہا ہوں، اپنے بھائیوں کو بھی قربان کر رہا ہوں، 6 مہینے کے ننھے علی اصغر کو بھی قربان کر رہا ہوں، آج میں اپنی بھی قربانی دے رہا ہوں۔ دیکھ لو دنیا والو، اور جب میں نانا کے پشت پہ سوار ہوا تھا تو میرے نانا نے سجدے کو لمبا کر دیا تھا، مگر آج نانا کی محبت میں میں ایسا سجدہ کرنے جا رہا ہوں، کربلا کے میدان میں حسین پاک نے ایسا سجدہ کیا ہے، ایسا سجدہ کیا ہے، آج بھی دنیا دیکھ رہی ہے اور دنیا یہی کہہ رہی ہے کہ حسین پاک نے ایسا سجدہ کیا کہ زمین و زمان نے سجدہ کرتے دیکھا، بکین و مکان نے سجدہ کرتے دیکھا، چنین و چنا نے سجدہ کرتے دیکھا، حور و غلمان نے سجدہ کرتے دیکھا، جنت و رضوان نے سجدہ کرتے دیکھا، شمس و قمر نے سجدہ کرتے دیکھا، بحر و بر نے سجدہ کرتے دیکھا، خشک و تر نے سجدہ کرتے دیکھا۔ حسین پاک کو کربلا کے میدان میں پوری کائنات نے سجدہ کرتے دیکھا، مگر کسی نے حسین پاک کو سجدے سے سر اٹھاتا نہیں دیکھا۔ تبھی تو دنیا پکار اٹھی، اس نواسے پہ محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی ہمت پہ علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے اوروں نے کیے اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پہ خدا کو ناز ہے۔ ڈاکٹر اقبال پکار اٹھے، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان دے، پوری دنیا کو ایک ترازو کے ایک پلے میں رکھ دو، ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ ڈاکٹر اقبال اشارہ دے رہی ہے کہ پوری دنیا ایک طرف، حسین کا وہ ایک سجدہ ایک طرف، حسین کے اس سجدے کا کوئی جواب نہیں ہے، حسین کے اس سجدے کی کوئی مثال نہیں ہے، حسین کی اس سجدے کی کوئی نظیر نہیں۔ ہو سکے تو لائیے دونوں جہاں میزان میں، میں نے ایک سجدہ زمین کربلا سے لے لیا۔ حسین پاک کا مرتبہ بہت ہی بلند و بالا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے، اور شہداء اس طرح زندہ ہے کہ انہیں روزی بھی دی جاتی ہے، انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے۔ محرم الحرام کا مہینہ ہے، 10ویں تاریخ ہے، امام حسین کی عمر شریف تقریباً 56 سال ہے۔ ایک 56 سال کے بوڑھے کے اندر کتنی طاقت رہے گی، کتنی قوت رہے گی، وہ بھی 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، اس کے بعد لڑائی ہو رہی ہے، 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ 7 محرم الحرام کو پانی بند ہوا تھا، 10 محرم الحرام کو جنگ ہوئی تھی۔ امام حسین کی عمر شریف 56 برس ہے۔ صبح سے لے کر کے شام تک، صبح سے لے کر کے دوپہر تک لاشیں اٹھا کر کے تھک رہی ہے۔ 2 شخص کی لاش مبارک جو ہے خیمے میں نہیں آئی تھی،
ایک آقا حسین اور ایک حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وجہ یہ تھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مشکیزہ لے کر کے جا رہے تھے تو آپ نے امام حسین سے کہا تھا میرے بھائی اگر میں پانی لے کر کے آ گیا تو واہ واہ، اگر پانی لے کر کے نہیں آ پایا تو میری لاش کو خیمے میں لے کر کے نہیں آنا، کیونکہ بچی سکینہ اور چھوٹے چھوٹے بچے مجھ سے فریاد کر رہے ہیں کہ چچا مجھے پانی نہیں ملے گا، چچا پانی لے کر کے نہیں آئیں گے۔ میں ان بچوں سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں اگر پانی لے کر کے نہیں آیا تو ان بچوں کے سامنے میرا چہرہ اگر رہے گا تو مجھے رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا، پانی لے کر کے نہیں آ پایا تو میری لاش کو خیمے میں لے کر کے نہیں آنا۔ حضرت عباس کی لاش خیمے میں نہیں آئی تھی، پانی لے کر کے قریب پہنچ چکے تھے، مگر ظالموں نے ایسا وار کیا آپ کی دونوں بازو کر چکے تھے اور آپ جام شہادت نوش فرما لیے تھے، اور ایک آقا حسین کی لاش مبارک خیمے میں نہیں آئی تھی۔ کیوں؟ سبوں کی لاش کو میرے آقا حسین اٹھا کر لائے، مگر اب تو کوئی بچے بھی نہیں نا، امام زین العابدین بچے ہیں تو وہ خود بیمار ہیں، وہ میدان میں گئے نہیں، تو آقا حسین کی لاش کو خیمے میں لے کر کے آئے تو کون آئے؟ 10ویں محرم الحرام کا دن گزر چکا تھا، نگاہوں کے سامنے سارے لوگوں کی لاشیں پڑی ہوئی تھی، ادھر ام لیلہ ہے، شہر بانو ہے، حسین کی بہن سیدہ زینب ہے، حسین کی بیٹی بچی سکینہ ہے، چند عورتیں ہیں، مردوں میں صرف امام زین العابدین امام حسین کا بیٹا زندہ بچا ہے، ادھر یزیدی خیموں میں بے شمار فوجی زندہ بچے ہوئے ہیں، وہ لوگ اپنے خیمے میں جا کر کے مستی میں مبتلا ہوتے ہیں، کوئی شراب نوشی کرتا ہے، کوئی گانا بجانا کرتا ہے، کوئی گانے بجانے میں مست ہے، کوئی عیاشی کر رہا ہے، مستی مذاق کر رہا ہے، اور ادھر والوں کے پاس خیمہ بھی نہیں تھا، خیمہ بھی ظالموں نے اجاڑ دیا تھا، ادھر والے آرام بھی کرتے تو کیسے کرتے، اور وہ آرام کیسا آرام رہا ہوگا، نگاہوں کے سامنے بھتیجوں کی لاش ہو، بھائی کی لاش ہو، کہیں علی اکبر کی لاش، کہیں حضرت قاسم کی لاش، کہیں اون محمد کی لاش، ایسے بھیانک وقت میں کسی کو آرام ملے تو کیسے ملے، کسی کو نیند آئے تو کیسے آئے۔ حسین کی بہن سیدہ زینب اٹھ کر کے عورتوں کے پاس جاتی اور کہتی بہن تھوڑی دیر کے لیے آرام کر لو، آرام تو کرنا ہی پڑے گا، رات تو گزارنی ہی پڑے گی، یہ سنسان بیابان، یہ سناٹے میں جاؤ گے تو کدھر جاؤ گے، رات تو گزارنی پڑے گی، پھر صبح نہ جانے یہ ظالم یزیدی ہمارے ساتھ کیا کریں گے۔ حسین کی بہن سیدہ زینب بڑی ہمت، بڑی صبر و تحمل کے ساتھ میدان کربلا میں ڈٹ کر کے اپنے آپ کو سنبھال کر کے سبوں کی حفاظت کر رہی تھی، کیونکہ حسین پاک میدان میں جانے سے پہلے اپنی بہن سے یہ کہہ کر کے گئے تھے بہن صابر کی اولاد ہو صبر کرنا، صابر کی بہن ہو صبر کرنا، صابر کی بیوی ہو صبر کرنا، بہن میرے گھر کا یہ رواج ہے کہ چاہے جتنا بڑا ظلم و ستم کا پہاڑ توڑا جائے صبر و شکر کے دامن کو ہمارے گھر والوں نے بھی نہیں چھوڑا ہے، بہن صبر کرتے رہنا، اپنی ہمت کو پست مت ہونے دینا۔ حسین کی بہن سیدہ زینب سبوں کو تسکین دے رہی تھی، مگر جب حسین کی بیٹی بچی سکینہ کے پاس آتی ہے جن کی عمر 7 یا 8 سال بتائی جاتی ہے، حسین کی لاڈلی بیٹی، حسین کی لختے جگر بیٹی، آقا حسین اپنی بیٹی سکینہ سے اس طرح پیار کرتے تھے، اس طرح پیار کرتے تھے کہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنی بیٹی سکینہ کو آقا حسین نہیں جدا کرتے تھے۔ تو اس سکینہ کے پاس جب حسین کی بہن سیدہ زینب آتی ہے اور کہتی ہے بیٹی سکینہ تھوڑی دیر آرام کر لو، اس وقت حسین کی بیٹی بچی سکینہ کی آنکھ سے آنسو کے قطرے اس قدر ٹپکنے لگے، ایسا لگ رہا تھا کہ چھوٹے چھوٹے بارش کے قطرے ٹپک رہی ہیں۔ عرض کرتی ہے پھوپھی زینب میں آرام کروں تو کیسے کروں، میں سوؤں تو کیسے سوؤں پھوپھی؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ جب میں سوتی تھی تو اپنا سر تکیے پہ نہیں رکھتی تھی، بابا حسین کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوتی تھی، میرے بابا مجھ سے اس قدر پیار کرتے تھے کہ مجھے سلاتے تھے تو اپنے سینے پہ سلاتے تھے، مدینے میں رہی تو بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوئی، مکے میں رہی تو بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے سوئی، کربلا آئی تب بھی بابا اسی انداز میں مجھے سلایا کرتے تھے، آج مجھے نیند آئے تو کیسے آئے، میں سوؤں تو کیسے سوؤں؟ حسین کی بہن سیدہ زینب پکڑ کر کہتی ہے بیٹی سکینہ اب کچھ مت بول بیٹی، تیری باتوں کو سن کر کے ایسا لگ رہا ہے کہ کلیجہ باہر آ جائے گا، ایسا لگ رہا ہے کہ کلیجہ پاش پاش ہو جائے گا۔ حسین کی بہن سیدہ زینب دوسری عورتوں کے پاس جاتی ہے، رات کی تاریکی ہے، رات کا سناٹا ہے،
رات کا اندھیرا ہے، اچانک کیا دیکھتی ہے کہ حسین کی بیٹی بچی سکینہ غائب ہے۔ حسین کی بہن سیدہ زینب سوچنے لگتی ہے کہ رات کے سناٹے میں جاؤں تو کدھر جاؤں، کہیں کوئی فوجی یزیدی سپاہی پکڑ کر تو نہیں لے گیا، کہیں حسین کی بیٹی کو اپنا شکار تو نہیں بنا لیے وہ یزیدی بھیڑیے، میں حسین کی بیٹی کو ڈھونڈوں تو کیسے ڈھونڈوں۔ آقا حسین نے کہا تھا میری بہن میری بیٹی سکینہ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دینا، سکینہ کا خیال رکھنا، شہر مدینہ آسانی کے ساتھ لے کر کے جانا۔ میں کیا جواب دوں گی؟ یہی سوچ کر باہر نکلتی ہے، آواز دیتی ہے سکینہ کدھر ہو، سکینہ سکینہ پکارتی ہے، کوئی جواب نہیں ملتا۔ حسین کی بہن سیدہ زینب کھڑے ہو کر کے رات کے سناٹے میں ادھر ادھر دیکھ رہی تھی، اچانک کسی کی رونے کی آواز آتی ہے، سسکیاں لینے کی آواز آتی ہے۔ حسین کی بہن سیدہ زینب جدھر سے آواز آ رہی تھی ادھر جاتی ہے تو کیا دیکھتی ہے، حسین کی بیٹی سکینہ ایک لاش کے اوپر اپنا سر رکھ کر کے رو رہی ہے۔ حسین کی بہن سیدہ زینب اٹھاتی ہے، پوچھتی ہے بیٹی سکینہ ادھر آ کر کے کیوں رو رہی ہو، ادھر آ کر کے سسکیاں کیوں لے رہی ہو؟ حسین کی بیٹی بچی سکینہ جواب دیتی ہے پھوپھی زینب مجھے بے چینی محسوس ہو رہی تھی، بے قراری محسوس ہو رہی تھی، نیند تو آ رہی تھی، 3 دن کی بھوکی پیاسی ہوں، نیند تو ستا رہی تھی، مگر مجھے بابا کا سینہ نہیں مل رہا تھا، بابا کو پکارتے ہوئے میں باہر نکلی پھوپھی تو انہی کٹے ہوئے لاشوں سے آواز آئی بیٹی سکینہ تیرے بابا شہید ہو گئے تو کیا ہوا، آج بھی تیرے لیے تیرے بابا کا سینہ موجود ہے، آ جا اپنے بابا کے سینے پہ سر رکھ کر کے سو جا۔ قرآن نے یوں ہی نہیں کہا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے۔ حسین پاک نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، حسین پاک کو کس چیز کی کمی تھی؟ کسی بھی چیز کی کمی نہیں تھی۔ حسین پاک نے اتنی بڑی قربانی دی، اپنے بھانجوں کو قربان کیا، اپنے بھتیجوں کو قربان کیا، اپنے بیٹوں کو قربان کیا، صرف ہمارے اور آپ کے لیے، ہم گناہگار امتی کے خاطر، اپنے نانا جان کی امتیوں کی بخشش و مغفرت کے خاطر حسین نے اتنی بڑی قربانی دے دی۔ جو کہا گیا ہے کہ انسان کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر شخص پکارے گا ہمارے ہے حسین، اور اپنے تو اپنے غیر بھی حسین کا ذکر کرتے ہیں، اپنے تو اپنے۔ جب محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے تو جو لوگ کلمہ نہیں پڑھتے وہ لوگ بھی حسین کا چرچا کرتے ہیں، وہ لوگ بھی حسین کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ حسین پاک نے اتنی بڑی قربانی دے کر کے اسلام کی تحفظ کے خاطر، شریعت کے خاطر آپ نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، اپنے پورے کنبے کو قربان کر دیا اور دنیا والوں کو یہ درس دے دیا کہ اسلام کے خاطر جتنی بڑی ہو سکے اتنی بڑی قربانی تم دے دینا مگر سمجھوتا نہیں کرنا۔ آج ہم حسین کا نعرہ لگاتے ہیں اور تمام برائیاں ہمارے اندر موجود ہیں، ہم حسینی ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں مگر جو صفت آقا حسین کے اندر تھی وہ صفت ہمارے اندر نہیں، اور یزید کو ہم برا بھلا کہتے ہیں مگر جو صفت یزید کے اندر تھی وہ ساری صفتیں ہمارے اندر موجود ہے۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے، حسینی وہی ہے جس کے اندر آقا حسین کی صفت موجود ہو، اور یزیدی وہ ہے جس کے اندر یزید کی صفت موجود ہے۔ حسین پاک کے اندر کون کون سی صفتیں موجود تھی؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین نے کبھی نماز چھوڑا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے کہ امام حسین نے کبھی جھوٹ بولا ہے؟ جو جنتی جوانوں کے سردار، جن کا مرتبہ یہ کہ جبرائیل امین جنت سے جوڑے لے کر کے آئے، جن کا مرتبہ یہ کہ جبرائیل جن کا دل بہلانے کے لیے زمین پہ اتر آئے، جن کا مرتبہ یہ کہ مصطفیٰ کے کاندھے پہ سوار ہو، جن کو مصطفیٰ اٹھا لے، ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا، جن کی پیشانی کو مصطفیٰ نے چوما، جن کے ہونٹ کو مصطفیٰ نے چوما، جن کے حلق میں مصطفیٰ کا لعاب دہن گیا ہو، ان کا مرتبہ کتنا بلند و بالا۔ اس حسین پاک
کہ سچے دیوانے ذرا دیکھیں کہ اس حسین پاک کے اندر کون کون سی صفت موجود تھی، اور اپنے اندر بھی ڈھونڈے کیا ہمارے اندر وہ صفتیں موجود ہے، اور یزید کے اندر کون کون سی صفت موجود تھی۔ صرف کھچڑا بنانے سے آپ سچے حسینی نہیں ہو سکتے، صرف جھنڈا لگانے سے آپ حسینی نہیں بن جائیں گے، صرف یا حسین کا نعرہ لگانے سے آپ حسینی نہیں بن سکتے۔ حسین پاک کی صفت آپ کے اندر جب تک نہیں آئے گی، آپ اپنے آپ کو تو کہہ سکتے ہیں مگر شریعت کی نگاہ میں آپ سچے حسینی نہیں بن سکتے۔ اور اگر آپ کے اندر وہ تمام برائیاں ہیں جو یزید کے اندر تھی، یزید شرابی تھا، نشہ کرتا تھا، بے نمازی تھا، جوا کھیلتا تھا، جھوٹ بولتا تھا، زنا کرتا تھا، عیاشی کرتا تھا، کھیل کود کرتا تھا، اوباش لڑکوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا۔ اب یہ ساری صفتیں یزید کے اندر موجود تھی۔ اب انسان اپنے دل کے اندر جھانک کر دیکھے کہ ہم یزیدی ہیں کہ حسینی ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ حسینی ہیں مگر ہمارے اندر وہ صفت تو موجود ہے ہی نہیں۔ ہم جمعے کو مسجد آتے ہیں، دن بھر میں ہم ہزاروں مرتبہ جھوٹ بولتے، درجنوں جھوٹ ہم بولتے، دوسرے کو دھوکہ ہم دیتے ہیں، نشے آور چیز ہم استعمال کرتے ہیں، اوباش لڑکوں کے ساتھ ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہے، ہم برائی کے دلدل میں دن بھر ڈوبتے ہیں، ایک نہیں روزانہ ہم سینکڑوں برائیاں کرتے ہیں۔ تو یہ تو حسین پاک کے اندر کوئی بھی صفت نہیں تھی، تو جو صفت آقا حسین کے اندر تھی وہ صفت تو ہمارے اندر ہے ہی نہیں، پھر ہم کیسے حسینی ہو سکتے ہیں؟ پھر ہم حسین پاک کی محبت کا دعویٰ کیسے کرتے ہیں؟ اور جو صفتیں یزید کے اندر تھی وہ ساری صفتیں، جو برائی یزید کے اندر تھی وہ ساری برائیاں ہمارے اندر موجود ہے، تو ہم حسینی کیسے ہو سکتے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ نام کہ ہم حسینی ہیں اندر سے ہم یزیدی تو نہیں بن گئے ہیں؟ تصور کرو، غور و فکر کرو، اور اگر اندر ہی اندر یزیدی بن گئے ہو تو پھر یزید اور یزیدیوں کا نام و نشان کس انداز میں مٹا؟ دنیا دیکھ لی، 22,000 تھے، ایک طرف 72 تھے، 22,000 کو ڈیوائیڈ کریں گے 72 پہ تو ایک کے مقابلے میں 305 آدمی آتے ہیں، پھر بھی ظالموں کو ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ 22,000 ہو کر کے بھی 72 سے مقابلہ کر لے۔ تبھی تو پانی بند کیا ظالموں نے، تبھی تو 3 دن سے بھوکا پیاسا رکھا، اور دنیا کو پتا چل گیا کہ 22,000 ایک طرف 72 ایک طرف، اگر سچے ہیں تو 72 ہی غالب رہیں گے، 22,000 پہ 72 ہی باری رہیں گے۔ 72 تھے، اس طرح زندہ ہیں، کل بھی زندہ تھے، آج بھی زندہ ہے، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے، کیونکہ قرآن ان کی زندگی کی گواہی دے رہا ہے۔ اس طرح زندہ ہے کہ ان کا ذکر کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے، صبح قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اور یزیدی 22,000 تھے، کربلا میں اس طرح مارے گئے ہیں، کربلا کے بعد یزیدیوں کا نام و نشان نہیں، کسی بھی شخص کا یزید نام نہیں ہو سکتا، کہیں یزید نام کا کوئی نہیں مل سکتا۔ اور حسین کربلا سے پہلے، حسین کی ولادت سے پہلے کسی کا نام دنیا میں حسین اور حسن نہیں تھا۔ آپ کتب تفاسیر اٹھا کر دیکھیں، کتب تواریخ اٹھا کر دیکھیں، حسن اور حسین سے پہلے دنیا میں کسی کا نام تھا ہی نہیں۔ گویا کہ رب نے یہ 2 نام اپنے قدرت کے پردے میں چھپا کے رکھا تھا، حسن اور حسین۔ اور کربلا سے پہلے یزید نام کے ایک نہیں سینکڑوں نام میں گنوا سکتا ہوں کہ کربلا سے پہلے یزید نام کے سینکڑوں لوگ تھے کلمہ پڑھنے والے، مگر کربلا کے بعد یزید نام کا نام و نشان نہیں۔ کربلا کے بعد ہر گلی میں حسین، ہر گلی میں، ہر محلے میں نام حسین کے ملیں گے، کوئی اکبر حسین، کوئی اصغر حسین، کوئی غلام حسین، کوئی نہ جانے کس طرح نام حسین سے محبت کرنے والے ملیں گے۔ میں کہتا ہوں کوئی ایسی گلی، کوئی ایسا محلہ نہیں ملے گا جہاں نام حسین کے انسان نہ ملے۔ اور یزید نام اگر کوئی رکھ بھی دے تو میں کہتا ہوں پورا سال بچ بھی سکتا ہے، 10ویں محرم کو وہ بچے گا بھی نہیں۔ تو اس قدر مارے گئے وہ یزیدی کہ کربلا کے بعد نام و نشان بھی نہیں ملتا، اس طرح مٹا۔ ڈھونڈو اگر یزید کی صفت
تمہارے اندر موجود ہے تو پھر تم اس طرح مٹا دیے جاؤ گے کہ نام بھی لینے کے لیے کوئی گوارا نہیں کرے گا، پھر تصور میں بھی نہیں لا سکتے ہو، اس طرح مٹا دیے جاؤ گے۔ اور قرآن نے کہا جب کوئی قوم برائی کے دلدل میں ڈوب جاتی ہے تو وہ مٹا دی جاتی ہے، پھر اس کی جگہ پہ دوسری قوم کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے۔ تو اے انسان غور و فکر کرو، اللہ والوں سے سچی محبت کرو۔ یہ دنیا 4 دن کی ہے، پھر یہ دنیا فانی ہے، اخروی زندگی وہی ہے، اس زندگی سے لو لگاؤ، اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی تیار کرو۔ یہ دنیا کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، یہاں رہو مگر دل مت لگاؤ۔ جب جہاز پانی میں رہتا ہے تو اس کے لیے نجات ہے، اس کے لیے بہتر ہے، مگر پانی اس کے اندر آ جائے تو پھر سارے لوگ ہلاک ہو جاتے ہیں، اس کے لیے ہلاکت ہے۔ پانی میں رہے تو پھر صحیح ہے، مگر پانی اگر اس کے اندر آ جائے تو پھر اس کے لیے ہلاکت ہے۔ دنیا میں رہو، دل میں دنیا مت آنے دو، دنیا میں رہ کر کے آخرت کی کھیتی تیار کرو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔